عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے منگلورو میں مسلم نوجوان کے بعد صورتحال بہت زیادہ تشویشناک بنی ہوئی ہے، میں ساحلی پٹی کی وہ پوری داستان سناؤں گا۔ تو وہیں پر ناظرین گرامی کس طرح سے آسام میں ایک مدرسے کو جہاں سیل کیا گیا تو ایک مفتی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، دہشت گردی کے الزام لگے ہیں، یہ بھی تفصیلات رکھوں گا۔ تو وہیں پر 50 روپے نے محمد الیاس کو کس طرح کروڑ پتی بنایا، بارش میں بچوں کے جو ہے ساتھ ڈھال بنا کر کے پانی سے بچنے کی کوشش کرنے والے ٹیچر کے خلاف کیا اقدامات ہوئے ہیں، اور نوجوان کو گھسیٹے جانے کا ایک منظر، اور ریلوے اڈے پر ایک مسافر بزرگ کو مارے جانے کا منظر پولیس کی جانب سے، الگ الگ اس وقت خبریں آئی ہیں۔ ناظرین گرامی یہ سب تفصیلات کے ساتھ رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ نیچے تفصیلات ہیں، مہینے کا اختتام ہے، جن کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدے پورے کریں۔ ناظرین گرامی، کرناٹک کا ساحلی علاقہ گزشتہ کچھ دنوں سے بہت ہی زیادہ حساس بنا ہوا ہے۔ پہلے ایک بچے کا مار دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک بی جے پی لیڈر مار دیا جاتا ہے، اور کل فاضل نامی شخص پر دن دہاڑے اس قدر بھیانک حملہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہندوتوا گروپ جو ہے دن دہاڑے ان پر حملہ کر دیتا ہے، اور یہ منظر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، حملہ اور خون کی وہ تصویریں ہم پیش نہیں کر سکتے۔ اور جس طرح سے اس وقت جو ہے بدلہ لینے کے یہ نعرے کنڑا میں لگائے جا رہے ہیں، جو منظر دیکھ رہے ہیں ہم آواز کے ساتھ نہیں سنا سکتے، اس لیے کہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے نعرے لگ رہے ہیں، اور دوسرے دن اس کے ساتھ قتل بھی ہو جاتا ہے فاضل کا۔ یہ 28 جولائی جمعرات کی شام کل شام صورتکل میں پیش آیا تھا، اور یہ ساری تفصیلات ہیں۔ اب جو خبر یہ آ رہی ہے کہ اگر آپ لوگ منگلور کا سفر کرنا چاہتے ہیں 1 اگست تک تو آپ ہرگز نہ کریں۔ پولیس اس قدر ہائی الرٹ پر ہے کہ لگ بھگ اب تک جگہ جگہ پر چوکی لگائی گئی ہے، سیکورٹی لگائی گئی ہے۔ باقاعدہ وہاں کے منگلور کے پولیس کمشنر کا ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے، کسی کو بخشا نہیں جائے گا، جو بھی مشکوک نظر آئے گا اس کو گرفتار کر کے اس کی تحقیق کی جائے گی، اس کی گاڑی کی پوری چھان بین کی جائے گی، اور دکانیں بند رکھنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ 144 کی نفاذ کا اعلان کیا گیا ہے، بعض جگہوں پر کرفیو کا نافذ کا اعلان کیا گیا ہے۔ لہٰذا جو ہے اس علاقوں میں اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو میری رائے یہی ہے کہ 1 اگست تک آپ ہرگز وہاں کا ارادہ نہ کریں، اور اس لیے کہ جو ہے یہاں پر جو ایک کے بعد دیگرے جس طرح سے بدلے کی کارروائی کے طور پر سامنے آ رہی ہے، اور ہندوتوا گروپ جس طرح سے جو ہے بدلے کے لیے نعرے لگاتے ہوئے الگ الگ راستے پر اتر آئے ہیں۔ فاضل کے جنازے کا یہ منظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو آج ان کے جو ہے نماز جنازہ کے لیے لے جایا جا رہا تھا دفنانے کے لیے، اور اس کے علاوہ ان کے دیدار کا بھی جو ہے یہ منظر دیکھ سکتے ہیں۔ آج صورتکل میں یوں سمجھیے کہ جو ہے پورا صورتکل امڑ آیا تھا، پورا مسلم طبقہ یہ امڑ آیا تھا، اور اس قدر جو ہے دن دہاڑے اس پر حملے ہوئے تھے تیزدھار ہتھیار سے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، میں بارہا اپنے پرائم ٹائم میں جب بھی یہاں کی خبریں رکھتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ ساحلی علاقے کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے۔ پرائم ٹائم میں بارہا میں اس بات کا تذکرہ کیا ہوں کہ کس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے ساحلی علاقے کو، اور ہندوتوا تنظیمیں یہاں پر جو ہے جس انداز میں اس وقت قتل و غارت گیری میں، غنڈہ گردی میں ہیں، اور ایک مذہب دوسرے مذہب کے نوجوانوں کو جس طرح سے بدلے کی کارروائی کے تحت جس طرح کہا جا رہا ہے، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ جو بی جے پی لیڈر کا قتل ہوا ہے وہ شاید آپسی رنجش سے ہو سکتا ہے۔ ابھی تک کیوں قتل کیا گیا، کیا قتل کیا گیا، ایک کوئی بات سامنے نہیں آ رہی ہے۔ وجوہات ممکن ہے نجی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں کے حالات کے حساب سے، یہاں کے مقامی صورتحال میں جس طرح سے حساسیت پائی جاتی ہے، اس تمام چیزوں کو لے کر کے یہی بات کہی جاتی ہے کہ یہاں پہ دونوں مذاہب کے لوگ آپس میں ٹکراتے رہے ہیں۔
बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, पुलिस के मुताबिक इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और सूरतकल मुल्क की बचपे और पानम्बूर में 144 का निफाज हो गया है। 1 अगस्त तक पूरे मंगलूर के आसपास के इलाके को जो है पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर लाई गई हैं, इसलिए कि जाहिर सी बात है कि जब बदले की कार्रवाई होती है तो फिर एक दूसरे मजहब के लोग एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इससे हालात जो है मज़ीद बिगड़ जाते हैं। ऐसे में आग लगाने वालों की भी कमी नहीं है। कर्नाटक में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो है श्री राम सेना का प्रमोद मुतालिक जो है वो भी धमकी दे रहा है मुसलमानों को। लगातार धमकी इससे पहले भी दिया था कि जो है अगर मुसलमान इस कत्ल का और बिलखुसूस उलमाए किराम और मौलवी इसका अगर मजम्मत नहीं करते तो मुसलमानों को इसका बदला लिया जाएगा, उसका खिमियाजा उठाना पड़ेगा। कन्नड़ा में वीडियो वायरल भी आपने देखा होगा। और वहीं पर नाज़रीन गिरामी अक्सर ये खबर देखने में आती रही है, काली जिसको कहा जाता है और शिमोगा में जो फसादात फैलाने के लिए अहम मुलजिम माना जाता है, उसने भी जो है इस मौके पर जो है जिसने फाजिल का कत्ल किया उसको शाबाशी देते हुए कातिलों की उसने कहा कि मज़ीद 9 सर चाहिए। तो इस तरह से जब लोग बाहर आएंगे और बदले की कार्रवाई करते हुए 1 सर के बदले 10 सर इस तरह की चीज़ें सामने आती जाएंगी, जाहिर सी बात है कि किस तरह, जबकि इस काली को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए था पुलिस को पुरअमन माहौल बनाए रखने के लिए, और श्री राम सेना के इस प्रमोद मुतालिक को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। जो लोग आग लगाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, हिंदुत्व के नाम पर, मजहब के नाम पर एक दूसरों को दुश्मन बनाते हैं, लेकिन पुलिस जानिब कार्रवाई करती नज़र नहीं आ रही है। ये आवाम का इल्ज़ाम है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने कहा 1 अगस्त तक जो है मंगलूर पूरी तरह हाई अलर्ट पर रहेगा, जगह जगह चेकिंग होगी। लिहाजा जो है आप इस सिलसिले में जो इस तरफ का सफ़र करना चाहते हैं, बिलखुसूस कारवार से आने वाले लोग, भटकल से आने वाले लोग, इधर कुंदापुर उड़पी से मंगलूर की जानिब अक्सर असफार होते रहते हैं, और इधर हासन से और सकलेशपुर से भी लोग मंगलूर की जानिब जाते हैं, चिकमंगलूर वगैरह के रास्ते से। तो जो है यही राय और यही मशवरा है कि आप इस रास्ते को जो है परहेज़ करें, कोई और रास्ता इख्तियार करें। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी आसाम ले चलूँ। यहाँ से बहुत अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि एक मदरसे को जुमेरात की रात में सील कर दिया गया। लड़कियों के एक और मदरसे पर भी कार्रवाई जारी है। आसाम पुलिस का दावा है कि मशकूक लोग मुबैना तौर पर सील किए गए मदरसे में मुकीम थे, रिहाइश पजीर थे, इसलिए कार्रवाई की गई। खबर रसा एजेंसियों के मुताबिक आसाम पुलिस ने कुछ दहशतगर्द तंजीमों से मुबैना ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में 11 अफराद को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार होने वालों में मुफ्ती मुस्तफ़ा भी शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने मास्टरमाइंड करार दिया है। रियासत के स्पेशल डीजीपी मिस्टर जीपी सिंह ने कहा कि मुल्जिमान को मोरीगांव, बारपेटा, कामरूप और गोलपारा अजला से हिरासत में लिया गया। डीजीपी सिंह ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए अफराद का ताल्लुक इस्लामी बुनियाद परस्ती से, जिनके बर्र-ए-सग़ीर में अलकायदा और एबीटी, अंसारुल्लाह, बंगला टीम जैसी आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित हैं। गिरफ्तार मुफ्ती पर दहशतगर्दी की फंडिंग में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून के मुताबिक मजीद कार्रवाई की जा रही। शक की बुनियाद पर हमने एक मदरसे को सील किया क्योंकि वहाँ कुछ लोग छुपे हुए थे। ये भी बताया कि सहरिया गांव, मोरेगांव में जामिउल हुदा मदरसे को सील किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान से कई इलेक्ट्रॉनिक आलात, मुजरिमाना दस्तावेजात जब्त की गई। 2 दिन कबल आसाम से ताल्लुक़ रखने वाले अख्तर हुसैन, जिसकी उम्र 24 साल बताई गई है, उसको एक दहशतगर्द ग्रुप से मुबैना ताल्लुक़ के इल्ज़ाम से बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। खास बात यह है कि आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी मीडिया को इस बात की पूरी तफसीलात फराहम करने की कोशिश की और इत्तलात दी है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और आसाम में जिस तरह से एक मखसूस मुतासिब कार्रवाई, इल्ज़ामात लगते रहते हैं जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। बहरकैफ अब ये पुलिस और एजेंसियां जानती हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, किसी को ज़बरदस्ती जो उन पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, जो कुछ भी है। बहरकैफ इस सिलसिले में जब खबर सामने आई तो आसाम का मीडिया, जाहिर सी बात है कि उसको अब एक बहाना मिल गया है बदनाम करने के लिए एक मखसूस कम्युनिटी को। आइए नाज़रीन गिरामी, किस्मत मेहरबान हो तो इंसान को एक ना एक दिन मालामाल कर ही देती है। ऐसा ही एक वाक़या भारतीय शहरी के साथ पेश आया है जो चंद लम्हों में करोड़पति बन गया है। जहाँ एक रिपोर्ट जो केरला से आ रही है और केरला के एक रिहायशी के पास 50 रुपये वाली एक लॉटरी खरीदी गई थी, जिससे उसकी किस्मत बदल जाने की खबरें आ रही हैं। वो करोड़ रुपए का मालिक बन गया। मोहम्मद इलियास जो एक रियल इस्टेट ब्रोकर है, वो जो है ब्रोकरी का काम करते हैं। कर्ज की अदायगी के लिए अपना मकान फरोख्त करने का इरादा कर ही लिए थे कि इसी दरमियान में अचानक उनकी लॉटरी निकल गई
اور جو ہے گھر بیچنا نہیں پڑا اور اس کے ذریعے سے انہیں قرضہ بھی ادا کر دیا اور باقی ان کے مسائل بھی حل ہو گئے، اس لیے کہ ایک طرف گھر بیچنے کی تیاری اور اسی موقع پر لاٹری نکلنے کی وجہ سے یہ شخص اچانک جو ہے سرخیوں میں آ گئے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، ایک ویڈیو کل سے وائرل ہوئی اور آپ کے سوشل میڈیا میں بھی پہنچی ہوگی، پیوش رائے نے بھی اس کو شیئر کیا تھا مختلف لوگوں نے ٹویٹر میں، کہ کس طرح ایک خاتون ٹیچر اسکول کے داخلی دروازے میں پہنچنے کے لیے بارش کا پانی سے بچنے کے لیے طلباء سے کہتی ہے یا طالبات سے کہتی ہے کہ کرسیاں رکھتے جا، اور اس پر قیر رکھتے ہوئے جو ہے پار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ غلاظت سے بھرے پانی میں بچے بھیگ رہے ہیں اور یہ ان سے بچنا چاہتی ہے۔ بچوں کو غلاظت سے بھرے پانی میں بھیگنے پہ مجبور کیا اور خود کرسیوں کے راستے پار ہو گئی، اور یہ راہداری جو بنائی، یہ راہداری ان کے لیے جو ہے اسکول سے باہر کے لیے بھی راہداری بن گئی ہے۔ جی ہاں، ان کو اب جو ہے اس ویڈیو وائرل ہونے کے بعد نکال باہر کر دیا گیا ہے اور معطل کر دیا گیا ہے ان کو اپنی ڈیوٹی سے۔ بیک ناظرین گرامی، یہ ضلع متھرا کا ہے، اتر پردیش کا معاملہ ہے، اور وائرل ویڈیو پر متعلقہ حکام نے سخت نوٹس بھی لیا اور جو ہے ان کے لیے بھی گھر کے لیے راہداری بنا دی اسکول سے لے کر تک۔ ناظرین گرامی، ادھر بہار سے دیکھیے کہ دبنگوں اور گنڈوں کو نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، کہ کس طرح ایک نوجوان کو گھسیٹتے ہوئے لے جانے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ سرکار اور پولیس انتظامیہ پر اس وقت جو ہے جو بہار سے ویڈیو آئی ہے اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کیوں اٹھایا گیا، کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون نوجوان ہے، غلطی کیا ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے جو ہے اس وقت یہ نوجوان کو گھسیٹتے ہوئے اس پر ظلم و ستم کی آخری حدیں پار کر دی۔ ناظرین گرامی، ایسی ایک ویڈیو آج پولیس کے ظلم و ستم کی کہانی بیان کرنے والی آئی، اور یہ ویڈیو ہم دکھا نہیں سکتے، لیکن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شخص کو، ایک پولیس لات اٹھاتے ہوئے، وہ اصل میں جبل پور اسٹیشن سے آ رہی ہے۔ ایک بزرگ مسافر کو اس قدر مارا گیا اور اس کو گھسیٹا گیا کہ جو ہے ٹرین پر بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے خاموشی سے اس ویڈیو کو بنا کر کے سوشل میڈیا پر پیش کر دیا ہے۔ ممکن ہے کچھ غلطی ہوئی ہوگی، لیکن دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہے اس کو لٹکا دیا ہے پولیس۔ یہاں پر اسٹیشن پر ایک بزرگ تھا اور لات بھی ماری، بربریت کے بعد جو ہے گھسیٹ کر کے پلیٹ فارم پر الٹا لٹکا دیا۔ یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی کہ پولیس اپنی طاقت کا کس قدر غلط استعمال کرتی ہے، یہ بھی اس کی ایک تازہ مثال ہے۔ بہرکیف اس سلسلے میں جو ہے مزید تحقیقات کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،